کبھی کبھار اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ سے قریب کر دے گا، اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ جب تم کچھ نہ کر سکو، جب تمہارے بس میں کچھ نہ رہے، تب تم اللہ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، اور جس سے تم دعا کرو گے وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے تمہیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، تمہاری پہنچ اور تمہارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو کر مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے اور استخارے بھی کرتا ہے، منتیں مانگنا در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، کڑکڑاتا ہے، مگر پھر بھی وہ چیز اسے نہیں ملتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب سب آنسو خشک ہو جاتے، وظیفے بھول جاتے اور سجدے میں پڑا رہنے کو دل کرتا ہے، اسی میں سکون ملتا ہے، اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وظیفے پڑھتے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا، اب وہ اضطراب ہی نہیں ہوتا کہ اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر سنبھلتے ہیں، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے گلے لگ کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے، ہر اسٹیشن پر مختلف لوگ، ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کسی ویرانے میں کھڑی دھوپ میں آپ بے سہارا اور بنا صاحبان کے رہ جاتے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ وہ پاک ذات ہوتی ہے جو آپ کو تھام لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ اور انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، مگر اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کس کے نکاح میں ہوگا، محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے، ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں بن جاتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہی، نصیب کے کھیل بھی کبھی الٹے بھی ہو جاتے ہیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اسے اس کی محبت بھی ملا دے۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دے گا۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا، بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہانی کرتی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں، اب دعائیں کیوں پڑھے، نماز کچھ بھی خوش ہونے کے لیے نہیں، مگر وہ ایک چٹکی میں حالات اور خیالات سب بدل دیتا ہے۔ آپ کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کہتے ہو دعا میں اور نماز میں کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ دینے میں کمی کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے سب چھین لیا تو میں کہا کرتی تھی میں ہی کیوں، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اس بات کا جواب مجھے زندگی بھر نہیں دے گا، اور میں یوں ہی ساری زندگی اس سوال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاؤں گی، میں تو بھول ہی جاؤں گی کہ سوال ہی تو اس میں جواب ہوتا ہے۔ پھر جب اس نے ہر رشتے سے نواز دیا تو مجھے حیرانی ہونے لگی کہ میں تو اس قابل بھی نہ تھی۔ پھر میں نے سوال کیا میں ہی کیوں؟ پتہ ہے اس نے مجھے میرے پہلے سوال کا جواب دیا، ٹھہرو، نعمتیں عطا کر کے، مگر اس نے میرے
اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ سب نعمتیں میرے لیے ہی کیوں۔ اب میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تمام عمر سجدوں میں ہی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے دنیا کی محبت اور تعلق سے الگ کر دیتا ہے۔ اسے دنیا اور لوگوں کے ذریعے اتنی تکلیف ملتی ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے، جس شخص کو وہ چاہتا ہے اس سے الگ کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرتا ہے تو اللہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ میں نے دنیا کا سبق سیکھ لیا ہے، اب میں لوگوں کے رونے پر افسردہ نہیں ہوتی، مجھے لوگوں کا بدل جانا اب تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دنیا یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، میں سیکھ گئی ہوں، کوئی ہمدرد نہ ہوتا ہے، چاہے جو بھی لوگوں میں ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تنہائی کا سہارا نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے، جتنی جلدی تسلیم کر لے اتنا ہی بہتر ہے۔ صبر رکھو، اللہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزرے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے، مشکل وقت میں تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اس وقت ہاتھ کس نے تھاما تھا؟ کون سکون بن کر تمہارے دل میں اترا تھا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ، صرف وہی ہے۔ اپنی دعاؤں کامل یقین کرنا سیکھے، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگتے رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکن کا مالک ہے، اس کے بس میں ہر چیز کو کر دینا ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی نہیں گئی ہے، آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہوگا، وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بتاؤ، حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو کہ اللہ جی، آج میں بہت پریشان ہوں، ختم کر دینا یہ پریشانی۔ یقین جانو، اس تڑپ کے دل سے اللہ سے مانگی کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تحجس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ بہت دنوں بعد تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر، آخر میں امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سامنے سارے زخم سے ہار ہیں، مرہم لگا رہے ہیں، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا، اتنی بڑی دنیا ہے، کچھ ہی لوگ ہیں، اللہ صرف کچھ لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، جنہیں یا تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور یا ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر کرو، اور جلدی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ دعا تکلیفوں کو دور کرنے میں اثر رکھتی ہے، اس لیے چاہے نماز میں گڑ گڑا کر
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ دعا کرنے کے بعد تو کل رکھو اور سب معاملات دعا سے حل ہو جائیں گے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کتنا مشکل سمجھتے تھے ہم یہ، لیکن آج اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ اور پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟